السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سردیوں کی ایک شام چند افراد ایک گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے لیے تھانے میں آئے۔ ان افراد میں ایک محمد شخص بھی تھا۔ وہ خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام مجاہد حسین تھا اور وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا شخص تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا جس کا نام عارف تھا گزشتہ 24 گھنٹوں سے غائب تھا اور وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو دیگر افراد تھے مجھے ان کی تعداد وغیرہ یاد نہیں رہی۔ ان میں ایک دو اس کے پڑوسی اور باقی رشتے دار تھے۔ لڑکا کب سے غائب ہے؟ میں نے مجاہد حسین سے پوچھا۔ وہ کل شام گھر سے نکلا تھا، مجاہد حسین نے جواب دیا۔ اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ ہم نے اس کے تمام ٹھکانے دیکھ ڈالے ہیں، اس کے دوستوں سے پتہ کیا ہے، مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ اکتوبر کے آخری ایام تھے، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن ہم سہولت کے لیے 25 اکتوبر فرض کر لیتے ہیں۔ گویا مجاہد حسین کے بیان کے مطابق اس کا بیٹا 24 اکتوبر کی شام کو گھر سے نکلا تھا۔ آپ نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 5 سوا 5 بجے تک وہ دکان پر تھا، مجاہد حسین نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر گھر چلا گیا، کہہ رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اس کی جیب میں کتنے پیسے تھے؟ جانے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھ سے 5 روپے لیے تھے۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں بہترین گندم 5 روپے من مل جاتی تھی۔ میرے استفسار پر مجاہد حسین نے بتایا کہ اس نے عارف کو وہ 5 روپے جیب خرچ کے طور پر دیے تھے۔ جس علاقے میں متعین تھا وہاں سے قریبی شہر لائل پور اور لاہور تھے۔ قصبے کے نوجوان کبھی کبھار فلم دیکھنے کے لیے لائل پور یا لاہور چلے جاتے تھے۔ میں نے مجاہد حسین سے پوچھا، کیا آپ کا بیٹا تفریح کے لیے لاہور یا لائل پور بھی جاتا رہتا ہے؟ اس نے سیدھا جواب دینے کے بجائے کہا، اگر کبھی جاتا ہے تو بتا کر جاتا ہے اور اکیلا کبھی نہیں جاتا۔ عموماً وہ لائل پور جاتا ہے یا لاہور؟ میں نے پوچھا۔ اور کس کے ساتھ جاتا ہے؟ عموماً لائل پور ہی جاتا ہے اور 8-9 بجے تک واپس آ جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے ایک دوست کا نام لیاقت علی راجہ اور دوسرے کا نام مہر علی ہے۔ ہم ان دونوں سے پوچھ چکے ہیں۔ لائل پور جانے کے لیے بس بھی مل جاتی تھی اور ٹرین بھی۔ لیاقت راجہ اور مہر علی نے کیا بتایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ان کی عارف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عارف کی عمر کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 20-21 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کیا اس کے 2 ہی دوست ہیں یا اور بھی ہیں؟ دوست تو اور بھی ہیں، لیکن زیادہ گہرے دوست یہی 2 ہیں۔ آپ نے بتایا کہ وہ کل 5:15 بجے گھر جانے کے لیے دکان سے نکلا تھا، کیا وہ گھر پہنچا تھا؟ ہاں، وہ گھر پہنچا تھا، مجاہد حسین نے کہا۔ میری بیوی نے بتایا کہ گھر پہنچ کر اس نے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی دوست ملنے آ گیا اور وہ تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر دوست کے ساتھ چلا گیا۔ آپ کی بیوی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس دوست کے ساتھ گیا تھا؟ اس نے خیال نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے کو گم ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، آپ نے فوراً رپورٹ درج کیوں نہیں کرائی؟ دراصل ہمیں اس کی گمشدگی کی خبر صبح ہوئی ہے، مجاہد حسین نے کہا۔ پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمارے مکان کی ڈیوڑی کے دروازے پر جو کنڈی لگی ہوئی ہے وہ خاصی ڈھیلی ہے، اسے باہر سے ہاتھ ڈال کر کھولا جا سکتا ہے۔ دروازے پر ایک بولٹ بھی لگا ہوا ہے، جب دروازے کو پکا بند کرنے کی ضرورت ہو تو بولٹ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ بولٹ عموماً رات کے وقت لگایا جاتا ہے، لیکن اگر گھر کا کوئی فرد باہر ہو تو بولٹ نہیں لگایا جاتا۔ چونکہ عارف کھانا کھا کر گیا تھا اس لیے ہم نے یہی خیال کیا کہ وہ واپس آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جائے گا، لیکن صبح جب میری بیوی نے اس کے کمرے میں جھانکا
تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس وقت دکان پر جا چکا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ عارف رات کو گھر نہیں آیا۔ میں سمجھا کہ وہ صبح اٹھ کر کہیں چلا گیا ہوگا۔ میں نے ملازم کو دکان کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ پہلے گھر جا کر پتہ کیا، پھر اپنے طور پر عارف کو تلاش کرتا رہا۔ اب ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کپڑے کس قسم کے پہن رکھے تھے؟ سفید شلوار قمیض کے اوپر نیلا سویٹر اور گہرے سبز رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ گلے میں بھورے رنگ کا مفلر بھی تھا۔ پیروں میں موٹی موٹی اونی جرابیں اور پشاوری چپل تھے۔ اس کے پاس اور کیا کچھ تھا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی اور قیمتی چیز؟ اس کے ہاتھ میں ریسٹ واچ اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے جواب دیا، پھر سوچ کر بولا، اس کے گلے میں سیاہ ڈوری میں بندھا ہوا تعویذ بھی تھا۔ اس کے گھر میں کسی سے کوئی ناراضگی تو نہیں تھی، یا کسی نے اسے ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی تھی؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عارف 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس کی کسی سے ناراضگی نہیں تھی، نہ ہی کسی نے اسے ڈانٹا تھا۔ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ؟ میں نے پوچھا، یا کوئی جائیداد وغیرہ کا تنازع؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جائیداد کا تنازع ہے۔ آپ نے عارف کو 5 روپے دیے تھے، کیا اس کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ پیسے تھے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ اس کے پاس اور پیسے نہیں تھے۔ اس خیال کی کوئی وجہ؟ 5 روپے جیب خرچ کے لیے بہت ہوتے ہیں، اگر اس کی جیب میں پیسے ہوتے تو مجھ سے نہ مانگتا۔ آپ نے بتایا ہے کہ عارف دکان پر بھی بیٹھتا ہے، کیا وہ آپ کے علم میں لائے بغیر گلے سے پیسے نکال سکتا ہے؟ مجاہد حسین کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک شخص بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو ہم پر چوروں کی طرح چرا کر رہے ہیں۔ ہم لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں، ہم نے کہیں ڈاکہ تو نہیں مارا؟ آپ مہربانی فرما کر رپورٹ درج کریں اور اپنی کارروائی شروع کریں۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک سخت مزاج شخص معلوم ہوتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مجاہد حسین کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کا نام افتخار حسین تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں یہ سوالات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لڑکے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالات سے میں یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ آیا لڑکا اپنی مرضی سے غائب ہوا ہے یا کسی نے اسے اغوا کیا ہے، اور یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سوالات برے لگ رہے ہیں تو آپ ہیڈ کلرک کے پاس جا کر رپورٹ لکھا دیں اور گھر جا کر آرام کریں۔ کوئی بات نہیں، مجاہد حسین نے کہا، آپ بڑی خوشی سے سوالات کریں، ہمارے گھر میں تو کوہرام مچا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی کوششوں سے میرا بیٹا مل جائے گا۔ مجاہد حسین، آپ کا بیٹا سگریٹ بھی پیتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تذبذب کے ساتھ بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے سگریٹ پیتے تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی سگریٹ پی لیتا ہے۔ کیا وہ اس سے پہلے بھی کبھی باہر رہا ہے؟ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، لیکن وہ صبح گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی آخری بس چھوٹ گئی تھی۔ میں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور مجاہد حسین کو تسلی دے کر رخصت کر دیا۔ تفتیش کے دوران مجھے مجاہد حسین کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مجاہد حسین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ وہ امرتسر کا رہنے والا تھا۔ بعض واقف کاروں نے بتایا کہ امرتسر میں وہ درزی کا کام کرتا تھا اور معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ اس کا بھائی افتخار حسین بھی یہی کام کرتا تھا۔ یہاں کر دونوں بھائیوں نے ایک متروکہ حویلی اور 3 دکانوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں کچھ دے دلا کر انہیں کلیم میں منظور کرا لیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ حویلی اور دکانیں سامان سے بھری ہوئی تھیں، جس سے دونوں بھائیوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ عارف کے بارے میں پتہ چلا کہ شروع میں وہ بہت سیدھا لڑکا تھا، کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب اسے فراوانی سے پیسے ملنے لگے تو اس نے پرسے نکالنے شروع کر دیے۔ اگلی صبح میں مجاہد حسین کے گھر گیا
اور اس کی بیوی سے عارف کے بارے میں چند سوالات کیے۔ عارف کی 3 بہنیں گھر میں موجود تھیں، چوتھی کی شادی ہو چکی تھی۔ عارف کی ماں خیر النساء نے بتایا کہ 24 تاریخ کی شام کو 5:30 بجے عارف گھر آیا اور آتے ہی کہنے لگا، ماں مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا گرم کر کے دے دیں۔ خیر النساء نے اپنی بیٹی نجمہ سے عارف کو کھانا دینے کے لیے کہا۔ نجمہ اس وقت کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ اس پر خیر النساء نے اپنی دوسری بیٹی شاہدہ سے کہا، جس نے کھانا گرم کر کے عارف کو دیا۔ لڑکیوں کی عمریں 14 اور 18 سال کے درمیان تھیں۔ شاہدہ تینوں میں بڑی تھی۔ میں نے شاہدہ سے پوچھا، کھانے کے دوران عارف نے تمہارے ساتھ کوئی بات چیت کی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں کی، شاہدہ نے جواب دیا۔ جلدی میں معلوم ہوتا تھا، کھانا بھی اس نے جلدی جلدی کھایا تھا۔ ابھی اس نے کھانا پورا بھی نہیں کھایا تھا کہ اس کا ایک دوست ملنے آ گیا۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ مجھے اس کا نام نہیں معلوم، شاہدہ نے کہا، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے خیر النساء سے پوچھا، کیا عارف نے آپ سے کچھ پیسے لیے تھے؟ اس نے چند روز پہلے میرے پاس 50 روپے رکھوائے تھے، کہہ رہا تھا کہ اس کے کسی دوست کے ہیں۔ جاتے وقت اس نے وہ پیسے مجھ سے لے لیے تھے۔ آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ دوست کے پیسے واپس کرنے جا رہا ہے، ذرا دیر سے واپس آئے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے دوستوں کے نام معلوم ہیں؟ خیر النساء نے 2 نام تو وہی بتائے جو اس کے شوہر نے بتائے تھے، یعنی لیاقت راجہ اور مہر علی۔ ان کے علاوہ اس نے 2 نام اور بھی بتائے۔ ان میں ایک نام عنایت علی بھی تھا۔ اس شخص کو میں پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بدمعاش ٹائپ کا آدمی تھا اور 1-2 وارداتوں کے سلسلے میں حوالات کی سیر بھی کر چکا تھا، لیکن اسے سزا کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی ہوشیاری سے چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا تھا۔ کمزور کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے گیدڑ بن جاتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر عنایت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ عرصے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اندر کوئی دروازے کے قریب آیا تھا اور اس نے جھری میں سے باہر جھانکا تھا۔ پھر وہ قربا قدم واپس چلا گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس میلا تھا، تاہم وہ عورت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور عنایت علی کے بارے میں پوچھا۔ عنایت گھر پر موجود ہے؟ عورت میری وردی کی وجہ سے کچھ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ وہ تو جی گھر پر نہیں ہے، منڈی گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، گھر میں کوئی مرد ہے؟ مرد؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ گھر میں کوئی شخص موجود تھا، یا تو وہ عنایت علی تھا یا کوئی اور تھا۔ میں نے سوچا، عورت جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہے؟ میں نے دروازے کے درمیان میں پیر رکھتے ہوئے پوچھا، تم عنایت علی کی بیوی ہو؟ جی ہاں، بیوی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سجنی میرا نام ہے۔ آپ عنایت علی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم کہاں کی رہنے والی ہو سجنی؟ یہیں کی رہنے والی ہوں جی۔ تم نے عنایت علی سے شادی کب کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 6-7 مہینے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیسا آدمی ہے عنایت علی؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ جیسی میں ہوں ویسے ہی وہ ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اپنے گھر میں بھی بھوکی ننگی تھی، یہاں بھی بھوکی ننگی ہوں۔ اگر کسی اونچے گھر کی ہوتی تو عنایت علی جیسے لچے لفنگے سے شادی کیوں کرتی؟ اندر سے وہ بڑی دکھی معلوم ہوتی تھی، لیکن حالات کے سامنے بے بس نظر آتی تھی۔
میں پھر کسی وقت آؤں گا، میں نے کہا۔ ایک گلاس پانی پلا دینا۔ وہ اندر جانے سے پہلے دروازہ بند کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنا پیر پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ اس نے میرے پیر کی طرف دیکھا اور مجبوراً دروازہ ادھ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ دونوں کمرے آگے پیچھے ملے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ پہلے کمرے میں ایک پرانی سی چرپائی پڑی تھی اور کچھ میلے کپڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ میں درمیانی دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ سجنی کسی مرد سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ شاید عنایت علی اندر ہی تھا، میں نے سوچا۔ سجنی نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیا عنایت علی کا عارف کی گمشدگی میں ہاتھ تھا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ورنہ اسے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوچ کر میں اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں عجیب سی بساند پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر دونوں بری طرح چونک گئے۔ مرد تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں جست لگا کر آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے۔ وہ خاصا پھرتیلا نکلا اور مچھلی کی طرح پھسل کر میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میں نے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کسی کبڈی کے کھلاڑی کی طرح دائیں طرف کا جھانسا دیا اور بائیں طرف جھکتا ہوا دوبارہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ سجنی سے ٹکرا گیا۔ میرے لیے اتنی سی مہلت کافی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ میں ایک زوردار گھوسا مارا اور اس کا بازو مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ کچھ سرکاری زبان بھی استعمال کی۔ وہ بے بس ہو گیا۔ میں نے بازو چھوڑ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی تھوڑی سی توازو کر ڈالی۔ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ٹپٹتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ سجنی کا شوہر عنایت علی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں چور نہیں ہوں جناب، اس نے کہا۔ سرخی پاؤڈر بیچتا ہوں۔ آپ بے شک بہن جی سے پوچھ لیں، وہ میرا سامان پڑا ہے۔ اس نے پچھلے دروازے کے قریب رکھے ہوئے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے، تم گھروں کے اندر گھس کر سرخی پاؤڈر بیچتے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام چھیما ہے جی۔ باہر ذرا دھوپ تھی، اس لیے بہن جی نے مجھے اندر بلا لیا۔ مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ میں نے پوچھا۔ اصل نام کیا ہے تمہارا؟ بس جی، آپ کی وردی دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ گھر والوں نے میرا نام سلیم رکھا تھا، مگر سب چھیما چھیما کہتے ہیں۔ معاف کر دیں جی، آئندہ گلی میں بیٹھ کر سودا بیچوں گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو بدھو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پہلی ہی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خاصا چلتا پھرتا شخص تھا۔ میں نے سجنی سے ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور پہلے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس ایک کمانی دار چاقو اور ایک دیسی پستول برآمد ہوا۔ اوئے، تم تو مجھے بستہ بے کے بدماش معلوم ہوتے ہو، میں نے کہا۔ اس پستول کا لائسنس کہاں ہے؟ لائسنس تو جی گھر میں رکھا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ 2-4 دن کے بعد لا کر دکھا دوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ اسلحہ کیوں لیے پھرتے ہو؟ کیا کسی آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ جی، ایسا کام کبھی نہیں کیا، یہ تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کام کی وجہ سے جنگلوں اور دیہاتوں میں آنا جانا پڑتا ہے، اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں جی۔ تم تو ذرا ادھر بیٹھو، میں نے اسے کچے صحن میں دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے تمہاری سجنی سے 2 باتیں کر لوں۔ کیوں ری سجنی، یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ سجنی گھبرا کر بولی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا جی، میں نے تو اسے سودا خریدنے کے لیے روکا تھا۔ دیکھ سجنی، میں بندے کی شکل دیکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ اگر جھوٹ بولو گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے۔ میں نے تم دونوں کو بند کمرے میں خسر پسر کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ یہ بات تو ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم دونوں کچھ اور ہی سودا کر رہے تھے۔ سچ سچ سب کچھ بتا دو گی تو یہی بات ختم کر دوں گا، ورنہ دونوں کو تھانے لے جا کر بند کر دوں گا۔
चीमे ने कुछ सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया और सजनी से कहा, तुम बताओ, ये चोरी छुपे की मुलाकातें कब से हो रही हैं? सजनी को यह भी डर था कि उसका शौहर ना आ जाए। इसके अलावा वो थाने का नाम सुनकर भी डर गई थी। बोली, चीमा मेरा भाई बना हुआ है, कभी कभी मिलने आ जाता है। इनायत अली को बताए कि तुमने इसे भाई बनाया हुआ है? उसे पता चल गया तो वो मेरा गला घोट देगा, सजनी ने कहा। ये उस वक्त मुझसे मिलने आता है जब इनायत अली घर पर नहीं होता। इससे तुम्हारी जान पहचान कब हुई है? 1.5-2 महीने हुए हैं। बड़ा अच्छा आदमी है, बेचारे के हाथ खोल दें। वो मेरे पैरों को हाथ लगाने के लिए झुकी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, अल्लाह आपका भला करेगा। 1.5-2 महीने से ये तुम्हारा भाई बना हुआ है, मैंने कहा, और तुम्हारे शौहर को कुछ पता ही नहीं है? सजनी, भाई तो बहनों के घर आबाद करने की कोशिश करते हैं, और ये है कि तुम्हारा घर बर्बाद करने के दर पे है। फिर ये अच्छा कैसे हुआ? इनायत अली तो है ही कमीना आदमी, उसे मेरी खुशी बहुत बुरी लगती है। वो मुझ पर बड़ा जुल्म करता है जी, नशा करता है, आवारा औरतों के पास जाता है, जो कमाता है उन औरतों पर खर्च कर डालता है। मेरा तो कोई बस नहीं चलता था, समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ। अब चीमे ने कुछ सहारा दिया है। क्या सहारा दिया है? मैंने पूछा। मैंने क्या सहारा देना है? मैं तो, चीमे ने कहा। वो नहीं चाहता था कि सजनी इस बात का जवाब दे, लेकिन मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया और सजनी से पूछा, तेरे इस मुँह बोले भाई ने तुझे क्या सहारा दिया है? सजनी झिझकते हुए बोली, इसने वादा किया है कि ये मुझे इस मुसीबत से निकाल कर लाहौर ले जाएगा। अच्छा, ये तो फिर वाकई अच्छा आदमी है, मैंने कहा। लाहौर में इसका अपना मकान है? हाँ जी, उधर संत नगर में अपना छोटा सा मकान है। चीमा जल्दी से बोल पड़ा। तुम खामोश रहो, मैंने कहा, अभी तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। हाँ तो सजनी, तुम बताओ। ये ठीक कहता है जी, सजनी ने कहा। इसने मुझे भी यही बताया था। इसके बाप का उधर चूड़ियों का कारखाना है, इनका माल बहुत दूर दूर तक जाता है। मुझे इस औरत की हिमाकत पर दिल में हंसी आ गई। वो गली गली फेरी लगाने वाला उस फरेबी की बातों में आ गई थी और उसे वाकई कारखानेदार का बेटा समझ रही थी। जब इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है तो वो बड़े आराम से दूसरों के दामे फरेब में आ जाता है। मैं अनजान बन गया और यूँ जाहिर किया गोया मुझे उन तमाम बातों पर यकीन आ गया था। मैं ये जानना चाहता था कि सलीम उर्फ चीमे का असल मकसद क्या था। वो सजनी के साथ वक्ती तफरी करना चाहता था या कोई और बात थी? मैंने सजनी से पूछा, तुम्हारा कब इसके साथ जाने का प्रोग्राम है? मेरा कुछ जेवर फंसा हुआ है, सजनी ने कहा। इनायत अली को पैसों की ज़रूरत थी, वो रोज़ मुझे तंग करता था। मैंने शेखानी के पास जेवर गिरवी रखकर 200 रुपये उधार लिए और इनायत अली को दे दिए। अब वो जेवर छुड़वा लूँ तो यहाँ से दफ़ा हो जाऊँगी, इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। बात ख़त्म करने के बाद उसे ख्याल आया कि मैं कहीं इनायत अली को ये सब कुछ ना बता दूँ। जल्दी से बोली, इनायत अली को ये बात ना बताना जी, वो मुझे मारेगा। बड़ा जालिम आदमी है जी वो, मेरी कमाई खाना चाहता है। मुझे बुरे रास्ते पर लगाना चाहता है। मैं इनकार करती हूँ तो मुझे मारता है। बुरे रास्ते पर लगाना चाहता है, मैंने कहा। क्या कहता है तुम्हें? वो अंदर से 2 चीज़ें निकाल लाई, एक इत्र की शीशी थी और एक टॉयलेट सोप। बोली, ये देखें, उसने यूँ कहा था गोया मैं इन 2 चीज़ों को देखते ही सारी बात समझ जाऊँगा। मैंने कहा, क्या देखूँ? ये नहाने का साबुन है और ये इत्र है, इनमें क्या खराबी है? लो जी, आपको ये सब कुछ देखकर भी समझ नहीं आई? उसने हैरानी से कहा। ये शरीफ औरतों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें तो कस्बियाँ इस्तेमाल करती हैं। मुझे उसकी सादगी पर हंसी आ गई। ग़ालिबन बचपन में सुनी हुई कोई बात
اس کے ذہن میں اٹکی رہ گئی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ خوشبو صرف بری عورتیں لگاتی تھیں۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ ایک روز عنایت علی وہ 2 چیزیں اس کے پاس لایا اور کہا، سجنی دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، یہ بڑی مہنگی چیزیں ہیں۔ سجنی نے دونوں چیزوں کو اچھی طرح دیکھا، پھر بولی، میں ان کا کیا کروں گی؟ سارا دن لکڑیاں چنتی ہوں، چولہا جھونکتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، لپائی پتائی کرتی ہوں، میں ان چیزوں کو لے کر کیا کروں گی؟ عنایت علی نے کہا، آج جلدی کام کر لینا اور اس خوشبودار صابن سے نہا کر تیار ہو جانا، خوب مل مل کے نہانا اور وہ شادی والا جوڑا پہن لینا، پھر یہ خوشبو لگا لینا۔ پھر سجنی نے غصے سے پوچھا، پھر کچھ نہیں؟ عنایت علی نے چالاکی سے کہا، پھر ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے اور کھانا کھائیں گے۔ سجنی نے مجھے بتایا کہ اسے عنایت علی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ اس کے کہنے کے مطابق تیار ہو گئی۔ شام کو عنایت علی گھر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اجنبی بھی تھا۔ وہ عنایت علی سے 5-6 سال بڑا تھا۔ عنایت علی نے بتایا کہ وہ اس کا دوست ہے، کہیں باہر سے آیا ہے اور رات ان کے گھر میں گزارے گا۔ سجنی نے سامنے والے کمرے میں اس کا بستر لگا دیا۔ رات کے کھانے کے بعد عنایت علی سگریٹ خریدنے کے بہانے گھر سے نکل گیا اور اجنبی، جس کا نام ماجد خان تھا، سجنی سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ شراب کی بوتل ساتھ لایا تھا، اس نے خود بھی شراب پی اور سجنی کو بھی پلانے کی کوشش کی، لیکن سجنی اس لائن کی عورت نہیں تھی۔ اس نے ماجد کو کھری کھری سنانا شروع کر دی اور کہا وہ فوراً اس کے گھر سے نکل جائے۔ زیادہ اکڑ مت دکھا، ماجد خان نے کہا، تیرے آدمی کو پیسے دیے ہیں میں نے، یوں ہی مفت خورا نہیں ہوں، ادھر آ کے بیٹھ میرے پاس۔ آدمی زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ سجنی نے غصے سے کہا، کیا تو نے مجھے بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے؟ آدمی کو پیسے دیے تو جا، اسی کے پاس چلا جا، جلدی نکل جا یہاں سے، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ اری خواہ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ لے تو بھی پیسے لے لے۔ ماجد خان نے جیب سے نوٹ نکالے۔ بول کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ سجنی نے شراب کی بوتل اٹھا لی، بولی شور بھی مچاؤں گی اور اس بوتل سے تیرا سر بھی پھاڑ دوں گی، پیسے اپنی بہن کو دے دینا، نکل یہاں سے شیطان، پڑایا رانی خان کا سالہ۔ عنایت، جو مکان کے باہر ہی موجود تھا، اپنی بیوی کی باتیں سن کر اندر آ گیا اور انجان بنتے ہوئے بولا، اری کمبخت، شور کیوں مچا رہی ہے؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ اس سے پوچھ بے غیرت، سجنی نے غصے سے کہا، اس شیطان سے پوچھ، یہ رشتہ لینے آیا ہے، اسے اپنی ماں کے پاس لے جا، بڑے پیسے ہیں اس کی جیب میں۔ یہ سنتے ہی عنایت نے سجنی کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے اور غصے سے بولا، چپ کر ذلیل، میرے دوست پر جھوٹا الزام لگاتی ہے، شرم نہیں آتی؟ سجنی روتے ہوئے بولی، اچھی طرح مار لے اور مار، میرا تو کام ہی تیری مار کھانا ہے، پر اچھی طرح سن لے، الزام میں نے نہیں لگایا، تیرے اس یار نے لگایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے تجھے تیری عزت لوٹنے کے پیسے دیے ہیں، پوچھ اس سے، پوچھتا کیوں نہیں؟ اس پر ماجد خان تو وہاں سے کھسک گیا، مگر عنایت علی نے سجنی کو خوب مارا۔ یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر سجنی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایسے موقع پر کسی دھوکے باز کی ہمدردی ایک مظلوم عورت کی آنکھوں پر بآسانی پردہ ڈال سکتی ہے۔ میں نے سجنی سے پوچھا کہ کیا عارف نام کا کوئی نوجوان عنایت علی سے ملنے آتا تھا؟ عنایت علی کے پاس کئی لوگ آتے جاتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے کسی کا نام نہیں آتا۔ میں نے عارف کا حلیہ بتایا تو اسے یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس حلیے کا ایک نوجوان کبھی کبھی عنایت علی کو ملنے آتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ پرسوں عنایت علی عارف کے ساتھ لائل پور گیا تھا اور رات وہیں رہا تھا۔ ہاں جی، گیا تھا، پر مجھے یہ نہیں پتا کہ لائل پور گیا تھا یا لاہور گیا تھا۔ واپس کب آیا تھا؟ کل صبح واپس آ گیا تھا۔ اور عارف؟ اس کا مجھے نہیں پتا، وہ بھی آ گیا ہوگا۔ میں نے چھیمے کو ساتھ لیا اور تھانے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے رشوت دینے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا
اور 2 آدمی بھیج کر عنایت علی کو بھی تھانے بلا لیا۔ اس دوران میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا اور دوپہر تک فرصت نہیں ملی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے چیمے کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، یا تو وہ عادی مجرم تھا یا خاصا دلیر آدمی تھا۔ ہاں بھائی چیمے، تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ اور وہ چوڑیوں کا کارخانہ کون چلاتا ہے؟ وہ ایک دم انجان بن گیا، بولا، کون سا چوڑیوں کا کارخانہ؟ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھ اوئے، بندے دا پتر بن کے میری بات کا جواب دے۔ اگر تو نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو میں تیرا بہت برا حشر کروں گا۔ یہ تھانہ ہے، تھانہ، تیری خالہ کا گھر نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا۔ بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بالکل سچ بولا ہے، ہمارا کوئی چوڑیوں کا کارخانہ نہیں ہے۔ خود سوچیں، اگر ہمارا چوڑیوں کا کارخانہ ہوتا تو میں یوں گلی گلی دھکے کیوں کھاتا؟ تم نے سجنی سے کیوں کہا تھا کہ تمہارے باپ کا ایک کارخانہ ہے؟ بس جی، یوں ہی ٹور بنانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ عورتیں تو ایسی ہی باتوں سے خوش ہوتی ہیں۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کی بات کسی حد تک معقول تھی، لیکن وہ آدمی مجھے ٹیڑھا لگتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس کا بیان آسانی کے ساتھ چیک کر سکتا ہوں، اس لیے وہ میرے سامنے غلط بات کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد واقعی ٹور بنانا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہمارا گھر باغبان پورہ میں ہے۔ صبح تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا گھر سنت نگر میں ہے۔ وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اب سچ بول رہا ہوں۔ سجنی کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں سنت نگر میں رہتا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے گھر نہ پہنچ جائے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں جی، اس لیے احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ ایسی مصیبت زدہ عورتیں تو ہر دوسری گلی میں مل جاتی ہیں۔ میں کس کس کو سہارا دے سکتا ہوں؟ ٹھیک کہتے ہو، میں نے کہا، ہر عورت کو منہ بولی بہن نہیں بنایا جا سکتا۔ سجنی کو کب اس مصیبت سے چھٹکارا دلا رہے ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ توبہ، مجھ سے اپنے بیوی بچے نہیں سنبھالے جاتے، میں دوسروں کی بیویوں کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ سجنی بہت دنوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ مجھے اس مصیبت سے چھڑاؤ۔ میں اسے جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ عنایت علی سے طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، لیکن وہ ماں باپ کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کا اپنا گزارا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عنایت علی اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ باتیں وہ بڑی ہوشیاری کی کر رہا تھا، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتاؤ، تم لاہور کے رہنے والے ہو، وہاں آدمی 100 قسم کے کام کر سکتا ہے، تم اپنے شہر کو چھوڑ کر ان چھوٹے علاقوں میں کیوں دھکے کھاتے پھر رہے ہو؟ لاہور میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لاہور میں یہ سامان فروخت نہیں ہو سکتا، اس نے جواب دیا۔ ہم نقلی مال بیچتے ہیں۔ لاہور میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں جو ولایتی مال کی نقل کرتی ہیں، اس میں ہمیں منافع بھی زیادہ مل جاتا ہے اور مال بھی جلدی نکل جاتا ہے۔ لاہور والے تو فوراً نقلی مال کو پہچان لیتے ہیں۔ میں نے اس کا لاہور کا پتہ اور دیگر باتیں نوٹ کر لیں، اگرچہ اس نے بڑے اعتماد سے میرے سوالات کے جوابات دیے تھے، لیکن میں اطمینان کیے بغیر اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے وہ نہایت شاطر قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اسے حوالات میں بھجوانے کے بعد میں نے عنایت علی کو بلا لیا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے قریب تھی اور مکاری اس کے چہرے پر نقش تھی۔ اس نے آتے ہی جھک کر میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، اس نالائق کو کیسے یاد فرمایا ہے آپ نے؟ آج کل کون کون سا دھندا کر رہے ہو عنایت علی؟ آپ کی دعا سے آج کل میں 2 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور محنت کی روٹی کھاتا ہوں۔ اوئے، یہ 2 وقت کی نماز کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے ہاتھ جوڑے
اور لجاجت سے بولا، ملک صاحب، اللہ معافی دے، میں بڑا کمینہ کتا آدمی ہوں، پر میری نیت کھوٹی نہیں ہے، میں بعض و نصیحت پر بھی کان رکھتا ہوں۔ ایک دن مولوی صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ منافقوں کو جہنم کے نچلے کھڈے میں پھینکا جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، عنایت علی، آج سے فجر اور عشاء کی اذان سنتے ہی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ بس جناب، وہ دن اور آج کا دن، یہ دو نمازیں بڑی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ عشاء کی نماز میں اپنے رب سے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور فجر کی نماز میں رات کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ جھوٹ بھی چھوڑ دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اللہ معافی دے، جھوٹ بھی چھوڑ دیا ہے۔ پرسوں تم لائل پور کیا کرنے گئے تھے؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ جلدی سے سنبھل کر بولا، بس جی، یوں ہی سیر سپاٹے کرنے گیا تھا، فلم دیکھی اور واپس آ گئے۔ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ عنایت علی، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، میں نے سب سے آخر میں تمہیں بلایا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے سچ اگلوانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ بولو، کون کون تھا تمہارے ساتھ؟ وہ جناب، بات یہ کہ میں تو اکیلا ہی نکلا تھا۔ اڈے پر 3 لڑکے مل گئے تھے، وہ بھی لائل پور ہی جا رہے تھے۔ ہم نے ایک ہی بس میں سفر کیا تھا۔ ان میں ایک مہر علی، دوسرا عارف اور تیسرا لیاقت تھا۔ یہ تینوں بھی سیر سپاٹے کرنے گئے تھے۔ پوری بات بتاؤ، میں نے کہا، تم چاروں نے کس طرح سیر سپاٹا کیا تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، ہم تقریباً 7:30 بجے لائل پور پہنچے تھے۔ بسوں کے اڈے سے ہم گھنٹہ گھر پہنچے، وہاں مرغ پلاؤ کھایا۔ مرغ پلاؤ فٹ پاتھ پر بکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہوٹل میں چائے پی اور فلم دیکھنے چلے گئے۔ آخری شو دیکھنے کے لیے شو دیکھ کر باہر نکلے تو بڑے غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ مہر علی نے کہا کہ وہ لوگ گول بازار کی سیر کرنے جائیں گے۔ میں نے کہا، اللہ معافی دے، میری تو پالے سے جان نکلی جا رہی تھی، میں نے صرف سویٹر پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کوٹ اور جرسیاں پہن رکھی تھیں۔ میں نے ان کا سلام کیا اور ٹانگے پر بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں ساری رات چائے پیتا رہا اور چائے والے کی انگیٹھی سے ہاتھ پیر سینکتا رہا، پھر تڑکے والی گاڑی پر بیٹھ کر گھر آ گیا۔ میں نے انجان بن کر کہا، وہ تمہارے ساتھی رات کے 12 بجے گول بازار کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے کہا، گول بازار میں تو رات کے وقت بڑی رونق ہوتی ہے، ساری رات چھمچم ہوتی ہے، سارا پیسے کا کھیل ہے جی۔ میرے پاس اور میرے جیسے غریب آدمی تیل کی 4 شیشیاں لے کر باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تیل مالش اور چمپی کرنے والے۔ رات کو آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ معافی دے ملک صاحب، بہت برا کھیل ہے، آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کھیل والوں کی تو کمائی ہو جاتی ہے نا ان کی بلا سے۔ اس نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، عنایت علی، عارف ابھی تک گھر نہیں پہنچا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ اگر اس کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ معلوم ہوا تو میں تمہارے ساتھ ہرگز نرمی نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے اسے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ 1 ہفتے تک روزانہ رات کو تھانے میں حاضری دیا کرے گا۔ اس کے جانے کے نصف گھنٹے بعد عارف کا باپ مجاہد حسین گھبرایا ہوا تھانے پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی اور ایک ادھیڑ عمر اجنبی بھی تھا۔ ملک صاحب، یہ ہمارا کاروباری دوست فخر الدین ہے، مجاہد حسین نے کہا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی رو پڑے گا۔ یہ ابھی لائل پور سے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کل پولیس کو ایک نوجوان کی لاش ملی ہے، اس کی شکل میرے بیٹے عارف سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو بس کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا ہے،
آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں؟ میں نے فخر الدین سے چند سوالات کیے۔ اس نے عارف کا وہی حلیہ بتایا جو اس کا باپ بتا چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض، نیلا سویٹر اور گہرے بھورے رنگ کا کوٹ۔ ادھر چونکہ تھوڑی دیر پہلے عنایت علی یہ بتا چکا تھا کہ عارف اپنے دوستوں کے ساتھ لائل پور گیا تھا، اس لیے میرے دل میں بھی یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ لاش یقیناً عارف کی ہوگی۔ تھوڑی دیر میں مجاہد حسین کا آدمی بس کا انتظام کر کے لے آیا۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تیار ہو کر بس میں جا بیٹھا۔ بس کے اندر مجاہد حسین کے گھر کی کچھ عورتیں بھی تھیں، اچھی خاصی پریشان دکھائی دیتی تھیں۔ ہم تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر لائل پور پہنچ گئے۔ لاش ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی تھی اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا تھا۔ ہماری آمد کی خبر سن کر متعلقہ پولیس اسٹیشن کا SHO اسپتال پہنچ گیا۔ مجاہد حسین تو برآمدے میں ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ میرے جوان بیٹے کی لاش ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا دل بند ہو جائے گا۔ تم لوگ جا کے دیکھ لو، میری ہمت ختم ہو گئی ہے۔ عارف کی ماں، بہنیں اور چچا ستے ہوئے چہروں کے ساتھ مردہ خانے میں داخل ہوئے۔ مردہ خانے کی نگرانی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی ایک لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کے ساتھ ہی عورتوں کی دل دوز چیخوں سے پورا اسپتال گونج اٹھا۔ وہ عارف کی لاش تھی۔ مقامی تھانے کے SHO نے بتایا کہ لاش دھوبی گھاٹ کے قریب ایک ویران جگہ پر پڑی پائی گئی تھی۔ میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پر کسی کند آلے کے نشانات پائے گئے تھے۔ اس کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد کو کیمیائی تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا تھا، لیکن ابھی اس کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی تھی۔ مجاہد حسین جو برآمدے میں بیٹھا تھا، چیخوں کی آواز سن کر بے حال ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا اکلوتا اور جوان بیٹا ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ مریضوں کی تیمارداری کے لیے آئے ہوئے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے صبر کی تلقین کرنے لگے۔ ادھر عورتوں کی گریہ و زاری نے پوری فضا کو سوگوار کر دیا تھا۔ ہر آنکھ پرنم نظر آتی تھی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش برسا کے حوالے کر دی۔ میں 2 سپاہیوں کے ہمراہ وہیں رک گیا، کیونکہ ابھی یہ بھی طے کرنا تھا کہ قتل کی تفتیش کون سا تھانہ کرے گا۔ مقتول کی گمشدگی کی رپورٹ ہمارے تھانے میں درج کرائی گئی تھی اور قتل ایک دوسرے علاقے میں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں کافی لمبی چوڑی کارروائی کی گئی۔ بہرحال DIG نے مجھے اس کیس کا تفتیشی افسر مقرر کر دیا اور لائل پور تھانے کے ایک ASI کو، جس کا نام فضل حسین تھا، معاون کے طور پر میرے ساتھ لگا دیا۔ اس سلسلے میں نے سب سے پہلے عنایت علی، لیاقت راجہ اور مہر علی کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ لیاقت اور مہر علی دونوں متوسط گھرانوں کے لڑکے تھے۔ مہر علی کے باپ کی کریانے کی دکان تھی۔ مہر علی 7-8 جماعت پڑا ہوا تھا اور باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا۔ اس کے باپ نے اور آس پاس کے لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی رپورٹ دی۔ مہر علی دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آوارہ یا بدمعاش معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی عمر 20-21 برس کے لگ بھگ تھی۔ جب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ خاصا سہما ہوا تھا۔ میں نے اسے آرام سے کہا، مہر علی، تمہارا دوست قتل ہو چکا ہے اور ہمیں اس کے قاتل کی تلاش ہے۔ مجھے آدھی سے زیادہ باتیں پہلے سے معلوم ہو چکی ہیں۔ اگر تم کوئی بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہرگز کوئی نرمی نہیں کروں گا۔ پھر میں نے اس پر اپنی معلومات کا اثر ڈالنے کے لیے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ 24 تاریخ کو تم چاروں نے لائل پور کے چوک گھنٹہ گھر میں مرغ پلاؤ کھایا تھا؟ وہ چونک کر بولا، جی ہاں، یہ صحیح ہے، ہم نے چوک گھنٹہ گھر میں مرغ پلاؤ کھایا تھا، لیکن عارف نے نہیں کھایا تھا، وہ گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پلاؤ کھانے کے بعد ہم نے ایک ہوٹل میں چائے پی،
پھر سینما ہال کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عنایت علی نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور سب کو ایک ایک سگریٹ دیا۔ عارف نے ایک رومال اور خوشبو کی ایک شیشی خریدی۔ کچھ دیر تک ہم سڑکوں پر گھومتے رہے، پھر فلم دیکھی اور رات گزارنے کے لیے ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ کس ہوٹل میں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہوٹل کا نام کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہوٹل میں ٹھہرنے والوں کا نام و پتہ رجسٹر میں درج ہوتا ہے۔ میں ابھی اپنا آدمی بھیج کر وہاں سے پتہ کروا لوں گا۔ وہ گھبرا کر بولا، میرا خیال ہے کہ ہم نے عنایت علی کے کسی دوست کے گھر رات گزاری تھی۔ اچھی طرح سوچ لو، میں نے کہا۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، موقع پر جا کر تصدیق کروں گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے کہاں رات گزاری تھی، لیکن میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ سچ بولو گے تو بڑی مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ صحیح بتاؤ، کہاں رات گزاری تھی؟ وہ جلد ہی سیدھے راستے پر آ گیا، بولا، ہم نے کوٹے پر رات گزاری تھی۔ عنایت علی ہمیں وہاں لے گیا تھا، اس کی وہاں خاصی جان پہچان ہے۔ اب تم سیدھے راستے پر آئے ہو، میں نے کہا۔ تم چاروں نے کوٹے پر رات گزاری تھی، یہ راستہ کس نے دکھایا تھا تمہیں؟ پہلی دفعہ عنایت علی ہمیں وہاں لے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ شاید وہ اس کام کی دلالی کرتا ہے۔ اب تم ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ تم لوگ کتنی دیر وہاں ٹھہرے، کتنے بجے واپس آئے، اور عارف کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کیوں واپس نہیں آیا؟ مہر علی نے مجھے بتایا کہ فلم رات کے تقریباً 11:30 بجے ختم ہوئی تھی۔ وہ چاروں طے شدہ پروگرام کے مطابق گول بازار کے کوٹے پر پہنچ گئے۔ وہاں 3 طوائفیں رہتی تھیں، جن کے نام روشی، مینا اور شمی تھے۔ تینوں نوجوان اور خوبصورت تھیں۔ ان کے علاوہ ایک بوڑھی نائکا تھی جس کا نام چمپا بیگم تھا۔ جب یہ لوگ کوٹے پر پہنچے تو وہاں مجرا ہو رہا تھا اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ چاروں بیٹھ کر مجرا سننے لگے۔ عنایت علی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اندر چلا گیا اور چمپا بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ واپس آیا اور عارف سے کہا، تم لوگ بیٹھو، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب مجرا ختم ہوا تو مہر علی اور لیاقت بھی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں رات گزارنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن عارف ان کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ صبح ان کے پاس آ جائے گا۔ دونوں ہوٹل چلے گئے اور صبح دیر تک سوتے رہے۔ انہوں نے دوپہر کے 12 بجے تک عارف کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ عارف اکیلا واپس چلا گیا ہوگا، لہٰذا وہ واپس آ گئے۔ مہر علی کے اس بیان میں خاصا تضاد پایا جاتا تھا، لیکن میں نے اس پر جرا کرنے سے پہلے لیاقت راجہ کا بیان لینا مناسب سمجھا۔ لیاقت کا باپ ٹھیکیداری کرتا تھا اور اس کی معقول آمدنی تھی۔ لیاقت میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، کبھی کبھی باپ کے کام میں ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ اس کے بارے میں عام تاثر بھی اچھا تھا۔ میں نے اسے بھی تسلی دی اور کہا کہ اگر وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا تو اسے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، عارف ہمارا دوست تھا جی، ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر وہ ہماری بات مان لیتا تو قتل ہونے سے بچ جاتا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ میں نے عارف سے کہا تھا کہ فلم نہیں دیکھتے اور 1 آدھ گھنٹہ تفریح کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آخری بس 10 بجے تک مل جاتی ہے، لیکن وہ فلم دیکھنے پر اصرار کرنے لگا۔ تم لوگ کس قسم کی تفریح کرنے وہاں گئے تھے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، گانا سننے کا پروگرام تھا ہمارا۔ جب عارف نے فلم دیکھنے پر اصرار کیا تو تم بھی راضی ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ بس سے اتر کر ہم نے ٹانگا پکڑا اور چوک گھنٹہ گھر جا کر کھانا کھایا۔ پھر ہم نے فلم دیکھی اور ادھر گول بازار چلے گئے۔ ہمیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ رات کہاں گزاریں گے۔ عنایت علی نے نائکا سے کہہ کر ہمارے سونے کا انتظام کرا دیا۔ انہوں نے ہم سے اتنے ہی پیسے لیے جتنے ہوٹل میں خرچ ہو جاتے۔ انہوں نے کیا مطلب؟
जिस कोठे पर हम गाना सुनने गए थे वहाँ एक औरत चंपा बेगम नाम की रहती है। उसने एक करीबी मकान में हमें कमरा दिला दिया था। मैं और मेहर अली उसी कमरे में सोए थे। आरिफ का चंपा बेगम ने अपने ही घर में इंतज़ाम कर दिया था। इनायत अली के बारे में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ सोया था। सुबह जब हमने आरिफ का पता किया तो मालूम हुआ कि वो सुबह ही वहाँ से चला गया था। मेहर अली ने कहा कि उन्होंने होटल में रात गुजारी थी और लियाकत कह रहा था कि उन्होंने तवाइफ के घर में रात गुजारी थी। इसी तरह मेहर अली का कहना था कि उन्होंने 12 बजे तक अपने कमरे में आरिफ का इंतज़ार किया था, मगर बकौल लियाकत वो खुद आरिफ का पता करने गए थे। तुम लोग कितने बजे आरिफ का पता करने गए थे? मुझे सही वक्त तो याद नहीं है, तकरीबन दोपहर का वक्त था। चंपा बेगम ने मुझे बताया कि आरिफ हमारा इंतज़ार करके चला गया था। मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं आया क्योंकि आरिफ ने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। मैंने लियाकत राजा को वापस हवालात में भेज दिया और एएसआई गुलाम हुसैन से कहा, तुम चंद सिपाही साथ लेकर लालपुर चले जाओ और मजिस्ट्रेट से वारंटी गिरफ्तारी हासिल करने के बाद चंपा बेगम के कोठे से तमाम तवाइफों को गिरफ्तार करके ले आओ। मेरा ख्याल है कि आरिफ का कत्ल उसी के कोठे पर हुआ है। इन लोगों के बयानात से तो यही जाहिर होता है कि आरिफ चंपा बेगम के कोठे से बाहर नहीं निकला। गुलाम हुसैन ने कहा, हो सकता है कि उसका वहाँ किसी के साथ झगड़ा हो गया हो या पैसों का कोई चक्कर हो। इस दौरान में हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मौसूल हो गई। उसके साथ केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। मकतूल के जिस्म पर ज़रबात के 13 निशानात पाए गए थे जो किसी कुंदाले से लगाए गए थे। ज़्यादा चोटें सर पर लगी थीं। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के मैदे में शराब की आमेज़िश पाई गई थी। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। यकीनन यह अचानक मिल जाने वाली दौलत का करिश्मा था कि एक शरीफ नौजवान ने न सिर्फ तवाइफ के कोठे का रास्ता देख लिया था बल्कि शराब नोशी भी शुरू कर दी थी। मुझे ख्याल आया कि आरिफ के पास काफ़ी मोटी रकम थी और शायद इसी रकम की वजह से उसे कत्ल किया गया था। मुझे मालूम था कि ये चालाक तवाइफें सीधे साधे नौजवानों की जेबों से ज़बरदस्ती भी पैसे निकाल लिया करती हैं। मैं फ़ौरन ही मुजाहिद हुसैन के पास पहुंचा और इससे पूछा कि आरिफ के पास कितने पैसे थे। मलिक साहब, इन बातों को कुरेदने का क्या फ़ायदा, उसने दुखी लहजे में कहा। जो होना था वो तो हो चुका। जवान बेटे की मौत ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया था और सारे दिन घर में पड़ा रहता था। उसकी आंखों के गिर्द पड़े हुए स्याह हल्कों से अंदाज़ा होता था कि वो रात भर जागता रहता था। मुजाहिद साहब, ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। कैसे सब्र करूं मलिक साहब? उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालिमों ने मेरे हीरे जैसे जवान बेटे को कत्ल कर दिया है। मैं कैसे सब्र करूं? मेरे दिल में रह रह कर खौल उठते हैं। मेरी तो नस्ल ही ख़त्म हो गई है। मुजाहिद साहब, हर चीज़ खुदा ही की अता करता है और खुदा ही के पास वापस चली जाती है। आप मायूस ना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और बेटे अता करे। इस वक्त हम आपके बेटे के कातिल का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मदद करेंगे तो हमारा मसला आसान हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आरिफ के पास काफ़ी रकम थी और गालिबन इसी रकम की वजह से उसे कत्ल किया गया है। मैं यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि उसने गले में से कुछ पैसे निकाल लिए हों। मुजाहिद साहब, आप सारी कहानी तो सुन ही चुके हैं। आपका बेटा पैसों की फरावानी की वजह से बुरे रास्ते पर चल निकला था। उसके तीनों साथियों के बयान से ये बात सामने आई है कि आरिफ चंपा बेगम नामी तवाइफ के कोठे पर जाता था और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से इंकिशाफ हुआ है कि वो शराब भी पीता था। मुजाहिद हुसैन ने यह सुनकर सर झुका लिया। उसकी बीवी खैरुन्निसा जो पास ही बैठी थी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था।
میں کبھی یہ بات مان ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک ماں کے جذبات تھے اور انہیں چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ بات مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے مشاغل معمولی جیب خرچ سے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ یا تو آپ اپنے ہاتھ سے عارف کو زیادہ پیسے دیتے رہے ہیں یا وہ خود رقم نکال لیتا تھا۔ پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ تو ضرور ہوگا کہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے پاس کتنی رقم تھی۔ میں یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کے قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً یہی چاہتے ہوں گے کہ اس کا قاتل سزا سے نہ بچ سکے۔ خیرالنساء نے چون نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور قدرے تامل کرتے ہوئے بولی، وہ شاہدہ نے پرسوں مجھے بتایا ہے کہ اس کی سونے کی بالیاں نہیں مل رہیں، اور اس کے علاوہ الماری میں رکھے ہوئے پیسوں میں سے 500 روپے بھی کم ہیں۔ مجاہد حسین نے ایسی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جن میں شکایت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی تھی۔ خیرالنساء، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تمہاری طرفداری نے عارف کو قبر میں پہنچایا ہے، تم ہمیشہ اس کی غلطیاں مجھ سے چھپاتی رہی ہو۔ ملک صاحب، اب یہ بات کھل گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عارف پہلے چھوٹی چھوٹی رقمیں غائب کرتا تھا، پھر اس نے بڑی بڑی رقمیں غائب کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ میری بیوی ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتی تھی۔ یہ ان باتوں کو مجھ سے چھپاتی تھی۔ اگر میں عارف کو ڈانٹتا تھا تو یہ مجھ سے لڑتی تھی، کہتی تھی ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ رہنے دیں آپ، خیرالنساء نے کہا، میں ماں ہوں، اولاد کی دشمن تو نہیں ہوں۔ تو کیا میں دشمن ہوں اولاد کا؟ مجاہد حسین نے کہا، تم اسی لیے مجھ سے اس کی غلطیاں چھپاتی تھیں۔ دراصل عورتیں اپنی نرم دلی کی وجہ سے اولاد کی خامیوں کو شوہر سے چھپاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر باپ کو پتہ چلے گا تو وہ اولاد پر بے جا سختی کرے گا، اور یہی بات بعض اوقات اولاد کے بگڑنے کا باعث بنتی ہے۔ ایسا ہی فضل حسین کو لائل پور بھیجنے کے اگلے روز بعد میں بھی لائل پور پہنچ گیا۔ میں نے چند سپاہیوں کے علاوہ عنایت علی اور لیاقت راجہ کو بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ موقع پر ان سے ضروری سوالات کر سکوں۔ غلام حسین نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیا تھا اور گول بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ چمپا بیگم پولیس کو دیکھ کر اپنی طوائفوں سمیت غائب ہو جائے، اس لیے میں نے ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور سادہ کپڑوں میں ایک گاہک کی حیثیت سے چمپا بیگم کے اڈے پر پہنچ گیا۔ اس زمانے میں بازار حسن کے سامنے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، غالباً ان کیبنوں میں کپڑے وغیرہ کی دکانیں تھیں۔ ان کے پیچھے ایک تنگ سی گلی چھوڑ دی گئی تھی تاکہ تماش بین پردے میں سودے بازی کر سکیں۔ اب وہاں کی صورتحال پتہ نہیں کیسی ہے۔ بہرحال میں ایک گاہک کی حیثیت سے چمپا بیگم کے اڈے پر پہنچا۔ ڈیوڑی کے دروازے پر چلمن پڑی ہوئی تھی اور ایک بنی سنوری لڑکی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، پھر بولی، خوش آمدید، کدھر سے آئے ہیں؟ اس کے چہرے پر عجیب سی نحوست پائی جاتی تھی۔ ہم پردیسی ہیں، میں نے کہا، کھیل تماشا دیکھنے ادھر آئے ہیں، کچھ سودا بھی خریدنا ہے، ایک رات ادھر گزاریں گے، کل سامان خرید کر واپس چلے جائیں گے۔ تو اندر چلو نا دلبر جانا، اس نے چلمن کی طرف اشارہ کیا، ادھر تمہارے کو کھانا بھی ملے گا، بستر بھی ملے گا اور آرام بھی ملے گا۔ ایک دن ٹھہرو، 2 دن ٹھہرو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ خرچہ کتنا ہو جائے گا؟ میں نے کسی گاہک کی طرح پوچھا۔ خرچے مرچے کا فکر مت کرو، وہ کرسی سے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اس نیم تاریک کمرے میں اگربتی کی ناگوار سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر فلم اسٹاروں کی تصویریں بے ڈھنگے طریقے سے لگی ہوئی تھیں اور ایک طرف مسیری بچھی ہوئی تھی۔ سپاہی بھی میرے ساتھ اندر آ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نام پوچھ کر کیا کرو گے جناب؟
اس نے ایک ادا سے کہا۔ میرا نام شمی ہے، شمی۔ پھر وہ سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے دوست کے لیے بھی بستر مستر کا بندوبست ہو جائے گا۔ کیا تم اکیلی ہو؟ میں نے کہا۔ فکر مت کرو، ایک دوسری لڑکی بھی ہے، اس کا نام بینا ہے۔ کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد وہ ہمیں بالا خانے پر لے گئی۔ وہاں ایک کمرے میں ہارمونیم، سارنگی اور طبلے رکھے تھے۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا، غالباً وہ رقص و موسیقی کے لیے مخصوص تھا۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے رکھے تھے۔ اگلے کمرے میں ایک بھاری تنوتوش کی عورت موسیری پر نیم دراز تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر دو آدمی بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، رنگ اس کا سیاہ تھا اور جسم خاصا مضبوط تھا۔ دوسرا ادھیڑ عمر شخص تھا، وہ استاد ٹائپ کا آدمی تھا۔ موسیری کی پائنتی کے پاس ایک لڑکی بناؤ سنگار میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ویسی ہی نحوست پائی جاتی تھی جیسی میں نے شمی کے چہرے پر دیکھی تھی۔ عورت ہمیں دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ آؤ آؤ خان جی، اس نے کہا۔ جانو، خان جی کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاؤ۔ جانو مونچھوں والے کا نام تھا۔ وہ اٹھا اور چائے لینے چلا گیا۔ دوسرا آدمی بھی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ خان جی پردیسی ہیں، شمی نے کہا۔ ادھر کھانا وانا کھائیں گے، شغل مغل کریں گے اور رات بھی ادھر گزاریں گے۔ بیٹھو خان جی، عورت نے کہا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹھو خان جی، عورت نے کہا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں ایک ایسے کاروباری شخص کا پارٹ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے پہلی مرتبہ اس کوچے میں قدم رکھا ہو۔ تاہم یہ بتانا مشکل ہے کہ میں کہاں تک اس اداکاری میں کامیاب رہا تھا۔ میرا نام محمد صفدر ہے، میں نے تھوڑا سا جھوٹ بولا، اور یہ میرا دوست شہباز خان ہے۔ میرے ایک دوست نے آپ کی بڑی تعریف کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں بڑا عمدہ مال مل جاتا ہے۔ مال کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، یہ شمی ہے، یہ مینا ہے، بڑی معصوم بچیاں ہیں، گانا بجانا بھی جانتی ہیں۔ 12-1 بجے تک مجرا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر حکم ہو تو آپ کی بکنگ کر لوں، کھانا پینا سب اس میں شامل ہوگا۔ میرا نام چمپا بیگم ہے۔ ابھی تک تیسری لڑکی نظر نہیں آئی تھی، اس کا نام مہر علی نے روشی بتایا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بس یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بینا نے برا سا منہ بنایا، بولی، ان کو تو کوئی کوکاف کی پری چاہیے۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ شہباز خان نے کہا۔ تمہارے سامنے پری کیا چیز ہے؟ یا قربان، شمی نے نعرہ لگایا، تیرا تو کام بن گیا۔ ابھی تو یہ 2 ہی ہیں، چمپا بیگم نے کہا۔ اگر آپ آتے جاتے رہیں گے تو اور مال بھی مل جائے گا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت تک چھاپہ مار پارٹی مکان کو گھیرے میں لے چکی ہوگی۔ میرے دوست نے ایک اور لڑکی کا نام کا بتایا تھا۔ میں نے کہا، اس نے اس کا نام آشی بتایا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ملتا جلتا نام لیا تھا۔ چمپا بیگم نے ہمیں سکیڑ کر مجھے گھورا، بولی، آپ شاید روشی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے دوست کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو شریف خان ہے، مگر وہ اپنا اصلی نام ایسی جگہوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ لڑکی اب یہاں نہیں ہے، چمپا بیگم نے ناگواری سے کہا۔ فی الحال آپ 50 روپے جمع کرا دیں، باقی پیسے آپ سے شام کو لے لیں گے۔ کھانے میں آپ کیا پسند کریں گے؟ شاید آپ کو 50 روپے معمولی رقم محسوس ہو، لیکن اس زمانے کی یہ بات ہے جب مزدور کو 8 آنے دہاڑی اور کلرک کو 50-60 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے شہباز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل چیز تو غائب ہے، آؤ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ خان جی، ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ؟ چمپا بیگم نے کہا، ہمیں خدمت کرنے کا موقع دے کر تو دیکھیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم تو روشی کے لیے آئے تھے، کہاں بھیج دیا آپ نے اس کو؟ چمپا بیگم نے ایک بار پھر ہمیں سکیڑ کر مجھے گھورا، بولی، خان جی، آپ ہیں کون اور کس چکر میں یہاں آئے ہیں؟ ہم گٹی سے آئے ہیں، میں نے کہا،
اور یہ چکر آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے خان جی، جیسے آپ کی مرضی، لیکن جانے سے پہلے واپسی دیتے جائیں۔ واپسی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ واپسی کیا ہوتی ہے؟ اگر گاہک اندر آ جائے لیکن سودا نہ بنے تو وہ پیسے دیے بغیر واپس نہیں جا سکتا، اسی کو واپسی کہتے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ استاد تیز تیز اندر آیا اور بولا، چمپا بیگم، چمپا بیگم، باہر پولیس آئی ہے، وہی چکر معلوم ہوتا ہے، جلدی سے نکل چلو۔ یہ سنتے ہی شمی اور بینا کمرے سے نکل کر چھت کی طرف دوڑی۔ وہاں مکان کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور ایک چھت سے دوسری چھت پر جانا مشکل نہیں تھا۔ میں نے چمپا بیگم اور استاد کو شہباز کے سپرد کیا اور خود دونوں لڑکیوں کے پیچھے بھاگا۔ لڑکیاں خاصی پھرتیلی تھیں، وہ زینہ طے کرتی ہوئی چھت پر پہنچی اور چھوٹی سی دیوار پھاند کر دوسری چھت پر کود گئیں۔ میرے بارے میں وہ یہی سمجھی تھیں کہ میں پولیس سے ڈر کر بھاگا ہوں۔ ان کا رخ ساتھ والی چھت کی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ جب وہ سیڑھیوں کے کنارے پر پہنچی تو میں نے انہیں چا لیا اور دونوں کے بال پکڑ لیے۔ وہ ایک ساتھ مجھ پر جھپٹیں اور گالیاں بکنے لگیں۔ انہوں نے ناخنوں اور دانتوں کا آزادانہ استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے دونوں کے سر آپس میں ٹکرائے اور کہا، خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلو، میں تھانے دار ہوں اور تم لوگوں کو گرفتار کرنے یہاں آیا ہوں۔ اس اطلاع پر ان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے لیے ہوئے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں ASI فضل حسین نصف درجن سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ میرے نیچے پہنچنے تک وہ چمپا بیگم، استاد اور جانو کو ہتھ کڑی ڈال چکا تھا۔ ایک ہتھ کڑی اس نے شمی اور بینا کے ہاتھوں میں ڈال دی، یعنی ہتھ کڑی کا ایک کڑا بینا کے ہاتھ میں اور ایک شمی کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ ایک سپاہی عنایت علی اور لیاقت کو اوپر لے آیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے فضل حسین سے کہا کہ وہ گھر کی تلاشی لے اور کوئی کام کی چیز برآمد کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے ایک بات کی ذکر کا خیال ہی نہیں رہا۔ عارف جب گھر سے روانہ ہوا تھا تو اس کے پاس تقریباً 500-600 روپے اور سونے کی بالیاں، ایک گھڑی اور ایک سونے کی انگوٹھی تھی، لیکن لاش کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ فضل حسین نے 2 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لگایا اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں چمپا بیگم کو الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، 24 اکتوبر کو تمہارے کوٹھے پر 4 نوجوان آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام عارف حسین تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عارف نے رات تمہارے کوٹھے پر گزاری تھی۔ اگلی صبح دھوبی گھاٹ کے پاس اس کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا، اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو میں تمہاری ہتھ کڑی کھول دوں گا، لیکن اگر تم نے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسا رگڑا دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ ملک صاحب، آپ نے یہاں چھاپا مار کر اچھا نہیں کیا، چمپا بیگم نے بے خوفی سے کہا۔ آپ ایک سوال ویسے بھی مجھ سے پوچھ سکتے تھے، میں آپ کو صحیح جواب دے دیتی۔ اس چھاپے سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، ہماری نیک نامی پر دھبا لگا ہے۔ مجھے آج بھی اس کے یہ الفاظ یاد ہیں۔ اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی نیک نامی پر دھبا لگا ہے۔ آپ یقین کریں، اس نے بناوٹ سے نہیں، پورے یقین سے بات کہی تھی۔ آپ بھی یہ بات سن کر یقیناً حیران ہوں گے۔ عصمت فروشی کا اڈا چلانے والی عورت کہہ رہی تھی کہ ہمارے چھاپے سے اس کی نیک نامی متاثر ہوئی تھی۔ میں نے کہا، چمپا بیگم، کیا تم اپنے آپ کو واقعی نیک نام سمجھتی ہو؟ ملک صاحب، میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں، لیکن ہم نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، جو کچھ کرتے ہیں ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حکومت کا دیا ہوا لائسنس موجود ہے۔ یہاں آپ ہی کے بھائی بند آتے ہیں، داڑھیوں والے بھی آتے ہیں اور اونچے شملوں والے بھی آتے ہیں۔ وہ تمام لوگ آتے ہیں جن کو آپ اونچی جگہوں پر بٹھاتے ہیں۔ پھر ہم کیسے برے ہو گئے؟ ہم قربانی کرتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، ختم کراتے ہیں، مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، محرم پر ماتم بھی کرتے ہیں اور اللہ توفیق دے تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے ملک صاحب۔ خیر، میں فرق بتانے نہیں آیا۔ میں نے کہا، میں عارف کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔
مجھے یہ بتاؤ کہ اسے قتل کس نے کیا ہے؟ میں یہ بات نہیں جانتی۔ عارف رات کو یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تھانے چل کر بات کرو گی؟ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ مجھے جہاں مرضی ہو لے جائیں، لیکن میں عارف کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا اس نے رات یہاں گزاری تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہم نے اسے رات گزارنے کے لیے بستر دیا تھا، لیکن صبح وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ہمیں بتائے بغیر یہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ کس کمرے میں سویا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چمپا بیگم مجھے کونے والے کمرے میں لے گئی۔ اس میں ایک کشادہ مسیری بچھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کے ساتھ کون سی لڑکی تھی؟ چمپا بیگم پہلی بار جواب دیتے ہوئے ہچکچائی، بولی، وہ اکیلا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ چمپا بیگم، اس کوٹھے پر کوئی اکیلا سونے کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ یہ ہوٹل نہیں، طوائف کا کوٹھا ہے۔ سچ بتاؤ، عارف کے ساتھ کون سی لڑکی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، عارف کے ساتھ شمی تھی، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ آپ اسے بے شک میرے سامنے بلا کر پوچھ لیں۔ وہ دروازے میں کھڑے سپاہی سے بولی، جاؤ شمی کو بلا لاؤ۔ اس کی بے چینی ظاہر کرتی تھی کہ وہ شمی کو اشارہ دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، فکر نہیں کرو، اس سے بھی پوچھ لیں گے۔ تم نے عارف سے کتنے پیسے لیے تھے؟ 50 روپے، اس نے جواب دیا۔ یہ پیسے اس نے میرے ہاتھ میں دیے تھے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے لڑکیوں کو کچھ دیا تھا یا نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عارف کے پاس کل کتنے پیسے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اسے سپاہی کی نگرانی میں دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور شمی کی ہتھکڑی کھول کر اسے الگ کمرے میں لے گیا۔ وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، 24 تاریخ کو عارف نام کا ایک نوجوان ادھر آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے۔ کیا تم عارف کو جانتی ہو؟ ملک صاحب، ادھر بہت سے لوگ آتے ہیں، اس نے کہا، لیکن ہم آدمی کو نہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم کسی سے نام نہیں پوچھتے۔ یہاں کتنے عارف آتے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ میں نے اسے عارف کا حلیہ بتایا، لیکن وہ انجان بن گئی۔ تب میں نے غصے سے کہا، شمی بیگم، میں آدمی ہوں ذرا ٹیڑھا، اگر سچ نہیں بولو گی تو تھانے لے جا کر چھت سے لٹکا دوں گا، چٹیا کے ساتھ رسی باندھ کر۔ اگر سچ بتا دو گی تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ عارف کے 2 ساتھی دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، عنایت علی اور لیاقت۔ یہ بھی 24 تاریخ کو یہاں آئے تھے۔ ان کو تو تم پہچانتی ہو نا؟ شاید۔ شاباش، تھوڑی اور کوشش کرو، سب کچھ یاد آ جائے گا۔ عنایت علی کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہاں سے چلا گیا تھا۔ لیاقت اور مہر علی کے لیے چمپا بیگم نے ادھر ہی کہیں کمرے کا بندوبست کر دیا تھا اور عارف نے یہیں رات گزاری تھی، ادھر کونے والے کمرے میں۔ یہ بات مجھے چمپا بیگم نے بتائی ہے۔ یاد آیا کچھ؟ وہ جلدی مان گئی۔ اس نے بتایا کہ عارف نے رات وہیں گزاری تھی اور صبح کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس کے ساتھ رات گزاری تھی؟ اس سوال پر اس نے آنکھیں جھپکائیں اور جواب دینے میں تامل کیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس سوال میں ضرور کوئی خاص بات تھی۔ چمپا بیگم بھی یہ سوال سن کر ہچکچائی تھی۔ اچانک مجھے روشی کا خیال آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عارف کے قتل میں روشی کا ہاتھ تھا؟ روشی کا وہاں سے وقت سے پہلے جانا خالی از علت نہیں تھا۔ میں نے اندازے سے کہا، چمپا بیگم نے مجھے بتایا ہے کہ عارف کے ساتھ روشی نے رات گزاری تھی۔ وہ یہ بات سن کر چونک گئی، بولی، کیا واقعی چمپا بیگم نے یہ کہا ہے؟ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ شمی بیگم، تم کو سب کچھ معلوم ہے، مگر ایسے نہیں بتاؤ گی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور بینا کو اپنے پاس بلا لیا۔ روشی کہاں ہے؟ میں نے اس سے پہلا سوال کیا۔ جی روشی؟ مجھے تو نہیں معلوم، اس نے گھبرا کر کہا۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، میں نے اسے آنکھیں دکھائیں، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمیں ایسی باتیں اگلوانے کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے۔ روشی کتنے دن سے غائب ہے؟ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولی، وہ جی، آپ مجھ سے
مجھ سے یہ بات نہ پوچھیں۔ اگر چمپا خالہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو میری مصیبت آ جائے گی۔ وہ لوگ مجھے بہت ماریں گے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، تمہارا سکر نہیں آئے گا۔ تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک محدود رہے گا۔ میں چمپا کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ شاباش، گھبراؤ نہیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ چند روز پہلے ایک گاہک یہاں آیا تھا، اس کا نام عارف تھا۔ وہ روشی کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس روز اس نے رات یہیں گزاری تھی۔ صبح جب ہم اٹھے تو وہ روشی سمیت غائب تھا۔ اس بات پر چمپا بیگم نے بہت شور مچایا تھا اور جانو کو ساتھ لے کر دونوں کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ پھر وہ اگلی صبح واپس آئی تھی۔ واپس آنے کے بعد چمپا بیگم نے روشی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ روشی کا کچھ پتہ نہیں چلا، تاہم اس نے مجھے اور شمی کو تاکید کر دی تھی کہ ہم روشی کے بارے میں کوئی بات منہ سے نہ نکالیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ روشی کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہاں کی رہنے والی تھی اور کب سے یہاں رہ رہی تھی؟ وہ دیوار کو گھورتے ہوئے بولی، روشی کو یہاں آئے ہوئے چند مہینے ہوئے تھے۔ وہ بھمبر آزاد کشمیر کی رہنے والی ہے۔ محبت کے دھوکے میں آ کر یہاں پہنچ گئی تھی۔ چھپ چھپ کر روتی تھی۔ بیچاری کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا نکلنے کا۔ پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوگی۔ اللہ کرے عارف نے اسے سہارا دے دیا ہو۔ تو کیا تمہیں عارف کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ جتنا معلوم تھا اتنا بتا دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم۔ اس کے جواب میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے عارف کے قتل کا علم نہیں تھا، اور اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ وہ بے گناہ تھی۔ بینا بی بی، عارف قتل ہو چکا ہے اور ہم اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ تم روشی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو؟ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ وہ عارف کے قتل کا سن کر ششدر رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چند روز پہلے جس نوجوان کو اس نے ہنستے بولتے دیکھا تھا وہ قتل ہو چکا تھا۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات میں بتایا کہ روشی کا پورا نام روشن آرا تھا۔ اس کے باپ کا نام خورشید عالم تھا۔ اس کی بھمبر میں پرچون کی دکان تھی۔ ایک حیرت انگیز انکشاف اس نے یہ کیا کہ عنایت علی نے بھی وہیں پر رات گزاری تھی۔ وہ ان کے لیے دلالی کرتا تھا، یعنی گاہک پھانس کر وہاں لاتا تھا۔ اس نے اور بھی بہت سی کارآمد باتیں بتائیں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہارا اور شمی کا عارف کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں چمپا بیگم کو دکھانے کے لیے تم دونوں کو بھی حراست میں لے رہا ہوں۔ بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر میں نے ابھی تمہیں چھوڑ دیا تو چمپا بیگم کو شک ہو جائے گا۔ میں نے ان سب کو حراست میں لے کر تھانے پہنچا دیا۔ اگلے روز میں نے انہیں عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ASI اور ایک سپاہی کو بھمبر روانہ کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ خورشید عالم پرچون فروش اور اس کی بیٹی روشن آرا کا پتہ کریں اور دونوں کو ساتھ لے آئیں۔ گرفتار نہ کریں بلکہ ساری بات سمجھا کر ساتھ لے آئیں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ عارف کے قتل میں چمپا بیگم، جانو اور عنایت کا ہاتھ تھا۔ جانو کا پورا نام جان محمد تھا۔ میں نے تینوں کو ٹرائل روم میں بلا لیا، ساتھ ہی 2 ڈراؤنی قسم کے حوالداروں کو میں ساز و سامان کے اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ ایک رات حوالات میں گزارنے کے بعد چمپا بیگم کا دم خم خاصا ٹوٹ چکا تھا۔ چمپا بیگم، کوٹھے پر صرف ایک سوال کے جواب میں تمہاری جان چھوٹ سکتی تھی، میں نے کہا، لیکن تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، تم سچ بول کر جان چھڑا سکتی ہو۔ ملک صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ میں آپ کی ہر قسم کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ مثلاً کس قسم کی خدمت کر سکتی ہو تم؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ حکم تو کریں، ہم تو آپ لوگوں کی ہمیشہ سے خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ وہ بعض پولیس افسروں کے نام گنوانے لگی۔ آپ جتنی رقم کہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی۔ تم تو بڑی نیک نام بی بی ہو، میں نے کہا، تمہارا رشوت سے کیا واسطہ؟ رشوت؟ توبہ توبہ، میں تو آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں بھائی جانو، عارف کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے جانو سے پوچھا۔ تم نے یا چمپا بیگم نے؟
جانو ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار، جانو تو آپ کے نوکروں کا بھی نوکر ہے، اس کی ایسی مجال کہاں؟ اوئے، درباری زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا اور حوالدار کو اشارہ کیا۔ میرے سوال کا جواب دو، عارف کو کس نے قتل کیا ہے، تم نے یا چمپا بیگم نے؟ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے اس کی کمر پر ڈنڈا برسایا۔ ہم نے جی کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے جواب دیا اور ڈنڈا کھا کر اچھلا۔ عنایت علی، تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں نے عنایت سے کہا، تم بھی جوتے کھاؤ گے یا سچ بول دو گے؟ ملک صاحب، مجھے ان کے معاملے کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے حوالدار سے کہا، یہ تینوں کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں، انہیں کرسیوں پر بٹھا دو۔ حوالدار نے تینوں کو دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے والی پوزیشن میں کھڑا کر کے ان کی کمر میں رسیاں باندھیں اور رسیوں کے دوسرے سرے دیوار میں لگے ہوئے کنڈوں سے باندھ دیے۔ اب وہ نہ سیدھے ہو سکتے تھے اور نہ پوری طرح نیچے بیٹھ سکتے تھے۔ جو سچ بولے گا اس کی رسی کھل جائے گی، میں نے کہا اور پہلے چمپا بیگم سے سوال کیا، چمپا بیگم، روشی کو تم نے کہاں بھیجا ہے؟ وہ خود ہی گئی تھی، چمپا بیگم کراتے ہوئے بولی۔ اس نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹکا دیے، اس سے اپنا بھاری جسم نہیں سنبھل رہا تھا، اس کا بدن پسینے میں نہا گیا تھا اور وہ بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ روشی کس تاریخ کو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ 21 یا 22 تاریخ کو چلی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے جھوٹ کا مقصد سمجھ گیا تھا، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ روشی عارف کے آنے سے پہلے چلی گئی تھی۔ میں نے عنایت علی سے پوچھا، عنایت علی، جس رات تم عارف وغیرہ کے ہمراہ چمپا کے کوٹھے پر گئے تھے، اس روز روشی وہاں موجود تھی؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا تو حوالدار اس کی کمر پر بیٹھ کر بولا، جلدی جواب دو۔ موجود تھی۔ ہائے، عنایت نے کرا کر کہا، ہائے میں مر گیا۔ حوالدار اس کی کمر سے اتر گیا۔ اس اثنا میں چمپا بیگم کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، وہ رسی کے ساتھ جھول رہی تھی اور پوری طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے کہا، چمپا بیگم، یہ لوگ 24 تاریخ کو تمہارے کوٹھے پر گئے تھے اور تم کہتی ہو کہ روشی 22 تاریخ کو چلی گئی تھی۔ اگر جھوٹ بولو گی تو یوں ہی لٹکتی رہو گی۔ اس نے کہا، میں سچ بولوں گی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے رسی سے جھولنے دیا، پھر میرے اشارے پر حوالدار نے رسی کھول دی۔ رسی کھلتے ہی چمپا فرش پر گر گئی اور بری طرح ہانپنے لگی۔ میں نے پوچھا، روشی کس تاریخ کو گئی تھی؟ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، وہ 24 نہیں 25 تاریخ کو گئی تھی۔ میں نے کہا، چمپا بیگم، میں نے اپنے 2 آدمی روشی اور اس کے باپ خورشید عالم کو بنانے کے لیے بھیج دیے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جوابات دینا، اگر غلط بیانی ہوئی تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوف اتر آیا۔ میں نے پوچھا، روشی کس کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور بولی، ملک صاحب، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جانو اور عنایت خاصی مشکل حالت میں تھے، مگر ان کی پوری توجہ چمپا بیگم کی طرف تھی۔ جب چمپا بیگم نے مجھ سے کہا کہ وہ علیحدگی میں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو جانو دبے ہوئے غصے کے ساتھ بولا، چمپا بیگم، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو کچھ کہنا ہے وہ ہمارے سامنے کہو۔ حوالدار نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، چپ ہو ایک کالیے، اپنی باری پر بولنا۔ جانو اور عنایت بڑی سخت جان قسم کے مجرم تھے، ان سے بات اگلوانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی، اس لیے میری پوری توجہ چمپا بیگم کی طرف تھی۔ وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد جانو اور عنایت سے سچ اگلوانا مشکل نہیں تھا۔ میں چمپا بیگم کو الگ کمرے میں لے گیا اور اسے کہا کہ اب بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ملک صاحب، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اس کیس سے الگ رکھیں گے۔ میں سچ کہتی ہوں کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے عارف کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور کہا، مجھے تمہاری تقریر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
میں ساری بات سننے کے بعد ہی سوچوں گا کہ تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ روشی عارف کے ساتھ فرار ہوئی تھی اور تم نے جانو کے ساتھ اس کا تعاقب کیا تھا؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک اور تہ جم گئی۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں نے کہا، چمپا بیگم، میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں اور اب تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ جلدی سے شروع ہو جاؤ ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کی ہمت اور مزاحمت بالکل جواب دے گئی تھی۔ بولی، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ساری بات بتا دیتی ہوں۔ روشی واقعی عارف کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ شروع ہی سے ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی، بہت تنگ کر رہی تھی، لیکن جب سے عارف نے آنا جانا شروع کیا تھا تو کچھ سیدھی ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ عارف کہیں اسے بھگا کر نہ لے جائے۔ اس قسم کے نوجوانوں کے دل بڑی جلدی نرم ہو جاتے ہیں۔ میں نے جانو سے خدشے کا اظہار کیا تو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بڑی آپا، تم کوئی فکر نہ کرو، عارف ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر والے کبھی بھی ایک طوائف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میں نے عنایت سے کہہ رکھا تھا کہ وہ عارف پر نظر رکھے۔ پھر 24 تاریخ کو عارف ہمارے کوٹھے پر رات گزارنے کا پروگرام بنا کر آیا تھا۔ ہم 2:30 بجے تک جاگتے رہے، پھر عارف اور روشی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات 3 سوا 3 بجے میں نے کھٹکے کی آواز سنی۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور باری باری ہر کمرے میں دیکھا۔ عارف کا کمرہ خالی تھا، عارف اور روشی غائب تھے۔ میں نے عنایت کو جگایا اور بتایا کہ روشی عارف کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اتنے میں استاد جمعہ خان اور جانو بھی جاگ گئے۔ عنایت علی نے بتایا کہ عارف مرجان گل نامی ایک طوائف کے کوٹھے پر بھی آتا جاتا تھا۔ یقیناً وہ ادھر ہی گیا ہوگا۔ میں نے جانو کو ساتھ لیا اور مرجان گل کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ عارف اور روشی وہیں پر تھے۔ عارف نے جب ہمیں دیکھا تو مقابلے پر اتر آیا۔ مقابلے کے دوران اس کے ہاتھ ایک ڈنڈا لگ گیا، مگر جانو نے وہ ڈنڈا اس سے چھین لیا اور اسی ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ملک صاحب، میں نے دونوں کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ عارف کے سر پر کوئی سخت چوٹ لگ گئی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ میں نے کہا، اس کے سر پر ایک سخت چوٹ نہیں لگی تھی، 1 درجن سخت چوٹیں لگی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ ملک صاحب، عارف کی موت اس طرح ہی لکھی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ایسی ہی عورت تھی، اپنے آپ کو اور پہلو سے نیک نام سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، چمپا بیگم، تمہاری موت پھانسی کے پھندے پر لکھی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ گڑ گڑانے لگی، بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے عارف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ تو تمہارا بیان ہے نا کہ تم نے عارف کو ہاتھ نہیں لگایا؟ اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ تو گواہوں کے بیانات سننے کے بعد کیا جائے گا۔ آگے بتاؤ، پھر کیا ہوا؟ عارف کی موت کی وجہ سے ہمارے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ادھر روشی اس ہنگامے کے دوران وہاں سے غائب ہو گئی تھی، لیکن ہمارے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ لاش کو کہاں پھینکا جائے۔ جانو کہیں سے ایک ریڑھا اٹھا لایا، اس پر مویشیوں کا چارہ لدا ہوا تھا۔ اس نے لاش چارے کے نیچے رکھی اور دھوبی گھاٹ کے قریب پھینک آیا۔ اس کے بعد ہم سب نے روشی کو تلاش کیا اور تلاش کرتے رہے مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ عارف کے پاس 500-600 روپے نقد اور سونے کی بالیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ جی، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں روشی کو دے دی ہوں۔ روشی تمہارے پاس کیسے آئی تھی؟ خود ہی آئی تھی، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلی تھی، وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا۔ یہ دھکے کھاتی ہوئی ہمارے پاس پہنچ گئی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے غصے سے کہا، صحیح بات بتاؤ، اب میں تمہارے ساتھ بالکل نرمی نہیں کروں گا۔ تھوڑی سی سختی کے بعد اس نے کہا، میں نے اسے 5000 روپے میں خریدا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تم نے ایک مجبور لڑکی کو خریدا اور اسے عصمت فروشی پر لگا دیا، اس کے باوجود تم اپنے آپ کو نیک نام سمجھتی ہو؟ تمہارے اس گوشت کے ڈھیر کو گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات اس کی موٹی کھوپڑی میں داخل ہونا مشکل تھی۔ بولی، جب انسان پیسے خرچ کرتا ہے تو پیسے وصول بھی کرتا ہے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے،
پوری ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انسان اور جانور میں بہت فرق ہے۔ جانور کو خریدا جا سکتا ہے لیکن انسان کو نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے اور اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی۔ جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ جرم کرتا ہے، اور جو شخص کسی انسان سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرواتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ تم لوگ نہ تو نیک نام ہو اور نہ ہی نیک ہو۔ جسم فروشی بہت برا کام ہے۔ جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں وہ بھی برے ہیں، چاہے دنیا ان کو کتنا ہی اونچا کیوں نہ بٹھائے، وہ حقیقت میں برے لوگ ہیں۔ پتہ نہیں میری بات اس کی سمجھ میں آئی تھی یا نہیں، بہرحال میں نے اس سے اقبالی بیان پر دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد جانو اور عنایت علی کو میں نے خوب رگڑا دیا۔ بالآخر دونوں نے اقبال جرم کر لیا۔ عارف کی گھڑی اور سونے کی انگوٹھی جانو کے پاس سے برآمد ہو گئی۔ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اس نے کئی گواہوں کی موجودگی میں عارف کو قتل کیا تھا۔ ہم نے مرجان گل کے کوٹھے سے وہ ڈنڈا بھی برآمد کر لیا جس سے عارف کو قتل کیا گیا تھا، اور وہاں موجود تمام افراد سے تحریری بیانات بھی لے لیے۔ اگرچہ قتل جانو کے ہاتھ سے ہوا تھا مگر میں نے چمپا بیگم اور عنایت کو بھی شامل تفتیش رکھا کیونکہ وہ دونوں عارف کے قتل میں بالواسطہ شریک تھے۔ تیسرے روز ASI روشی اور اس کے باپ خورشید عالم کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ خورشید عالم ایک باریش بوڑھا شخص تھا۔ روشی کی عمر 19-20 سال کے قریب تھی اور وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ آتے ہی رونے لگی، بولی، تھانے دار صاحب، میں اپنی غلطی کی بہت سزا بھگت چکی ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے اسے اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ ہم نے تمہیں عارف کے قتل کے سلسلے میں گواہی کے لیے بلایا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اور عارف بھاگ کر مرجان گل کے کوٹھے پر چلے گئے تھے اور چمپا بیگم جانو کے ساتھ تمہارے پیچھے وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ جب عارف کو پتہ چلا کہ چمپا بیگم ہمارے پیچھے پہنچ گئی ہے تو اس نے 300 روپے اور سونے کی بالیاں میرے حوالے کیں اور مجھے وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ روشی نے مجھے بتایا۔ تھانے دار صاحب، مجھ پر اس عورت کی بڑی دہشت تھی۔ میں نے چادر لپیٹی اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اس وقت گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ میں ایک کھوکے کے نیچے چھپ کر بیٹھی رہی۔ جب ذرا روشنی ہوئی اور ٹانگے وغیرہ چلنے شروع ہوئے تو میں ٹانگے میں بیٹھ کر بسوں کے اڈے پر پہنچ گئی۔ وہاں سے مجھے سرگودا جانے والی بس مل گئی۔ سرگودا سے میں نے جہلم کی بس پکڑی اور جہلم سے بھمبت پہنچ گئی۔ اس کا باپ سارا وقت سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے، پھر کہا، بزرگوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گواہی دینا پڑے گی اور عدالت میں حاضر بھی ہونا پڑے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ قانون کے محافظ ہیں، آپ جو حکم کریں گے اس پر مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان برے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میری بیٹی کی گواہی کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہو تو آپ ہمیں اس کیس میں ملوث نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں تو آپ کی طرف سے اس عورت پر اغوا کا کیس بنانا چاہتا تھا۔ میں آپ کے کام میں روک نہیں بنوں گا، خورشید عالم نے کہا۔ روشن آرا آپ کی بہنوں جیسی ہے، آپ ایک بھائی بن کر اس کے بارے میں سوچیں اور جو مناسب سمجھیں وہی کریں۔ میں نے اس کے حالات کے بارے میں جاننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کام میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا اور اس کے لیے عدالت کی پیشیاں بھگتنا خاصا مشکل کام تھا۔ میں نے احتیاطاً روشی کا تحریری بیان لے لیا، تاہم اسے شامل تفتیش نہیں کیا۔ جانے سے پہلے روشی نے سونے کی بالیاں نکال کر میری میز پر رکھ دیں، بولی، یہ عارف کی امانت پڑی ہے میرے پاس، یہ آپ اس کے گھر والوں کو دے دیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر پوچھا، عارف نے کیا کہہ کر تمہیں یہ بالیاں دی تھیں؟ وہ یہ بالیاں میرے لیے ہی لایا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں انہیں نہیں رکھ سکتی۔ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ کیونکہ جو اس نے سوچا تھا، جو چاہا تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ وہ بالیاں میری میز پر چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔
3 روز کے بعد میں نے بینا اور شمی کو چھوڑ دیا۔ اس کیس کے سلسلے میں ابھی ایک فالتو آدمی حوالات میں بند تھا، یعنی سلیم عرف چیمہ۔ اس کے بارے میں مجھے لاہور پولیس سے حیرت انگیز باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ یہ شخص اغوا کے ایک کیس میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ گاؤں گاؤں پھرتا تھا اور مصیبت میں گرفتار لڑکیوں کو محبت کا فریب دے کر بھگا لے جاتا تھا، پھر انہیں بازار حسن میں فروخت کر دیتا تھا۔ اس انکشاف کے دوسرے ہی دن لاہور پولیس کے 2 آدمی اسے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اتفاق سے اسی دن سجنی بھی عنایت علی کی خیریت معلوم کرنے تھانے آ گئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور چیمے کو بھی بلا لیا۔ اس کا حلیہ خاصا خراب ہو رہا تھا۔ میں نے سجنی سے کہا، اپنے اس بھائی کو پہچانتی ہو؟ ہاں جی، اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ اس نے کہا، آپ نے اس مسکین کو ابھی تک چھوڑا نہیں؟ جانتی ہو یہ مسکین کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا، یہ تمہاری جیسی بدھو لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دے کر لاہور لے جاتا ہے اور انہیں ہیرا منڈی میں فروخت کر دیتا ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ ہیرا منڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ اس منڈی کو کہتے ہیں جہاں تمہاری جیسی ہیرا لڑکیاں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ سجنی چیمے کو گھورتے ہوئے بولی، دل نہیں مانتا جی، یہ شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ تو کیا جانے شکلوں کو، تجھے تو کوئی بھی 2 میٹھے بول بول کر الو بنا سکتا ہے۔ یہ تیرا معصوم صورت بھائی کئی شریف لڑکیوں کو طوائف بنا چکا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کہ تو بچ گئی۔ اگر بیچ میں یہ مقدمہ نہ بنتا تو یہ تیرے پیروں میں بھی گھنگرو باندھ چکا ہوتا۔ لاہور میں اس پر اغوا کا مقدمہ چل رہا ہے۔ لاہور پولیس کے 2 آدمی اسے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سجنی آگے بڑھی اور چیمے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، کیوں رے شیطان، تو ایسا خطرناک آدمی ہے؟ چیمے نے سجنی کی بات کا برا نہیں منایا، ہنس کر بولا، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے سجنوں۔